والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ذاریات کا تیسرا رکوع ہے، آیت نمبر 47 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والسماء، اور آسمان، بنیناہا، ہم نے اسے بنایا، بِأَیْدٍ، ہاتھ کے ساتھ، وَإِنَّا، اور بلا شبہ ہم، لَمُوسِعُونَ، یقیناً وسعت والے ہیں، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین ہم نے اسے بچھایا، فَنِعْمَ، تو کیا ہی اچھے ہیں، الْمَاہِدُونَ، بچھانے والے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، زوجین، جوڑا جوڑا، لعلکم، شاید کہ تم، تذکرون، نصیحت پکڑو۔ احباب گرامی، سورت کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے اشارتاً آسمان کے راستوں کا ذکر کیا تھا، اور متصل بعد یہ بات شروع ہو گئی تھی کہ اہل ایمان کا ٹھکانہ کیا ہے اور جہنم کے اندر جانے والے لوگوں کی حالت کیا ہوگی۔ اور پھر دوسرے رکوع میں ہم نے پڑھا کہ دنیا کے اندر بڑی بڑی اونچی کرسیوں والے لوگ وہ کس طرح سے تباہ و برباد کیے گئے، ان کے گناہ کیا تھے، ان کی ہلاکتوں کے اسباب کیا تھے، یہ ہم نے دوسرے رکوع کے اندر بالتفصیل چیزیں دیکھیں۔ اب اس سورت کا آخری رکوع ہمارے پیش نظر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ تجزیہ کرتے ہوئے اسباق کی طرف توجہ دلائے گا کہ بندے کو پچھلی ساری گفتگو سے کیا حاصل کرنا چاہیے، بندے کو کیا سمجھنا چاہیے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی بات کو تکرار کے ساتھ بیان کرتا ہے تاکہ بار بار سننے سے بات ازبر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، اور آسمان کو ہم نے بنایا۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ ہم نے آسمان کو جو ہے وہ جعلنا کے لفظ استعمال نہیں کیے، بلکہ بنینا کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ اور یہ بنینا کا جو لفظ ہے، اس کے اندر نہ صرف یہ کہ آسمان کی بناوٹ پر غور کرنے کا حکم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آسمان کی اونچائی کی طرف بھی غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، جیسا کہ ایک مقام پر آئے گا والسماء وما بناہا، اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے آسمان کو بنایا ہے۔ تو کہا والسماء بنیناہا، اور آسمان کو ہم نے بنایا، اسے بلند کیا، بغیر ستون کے ہم نے اس کو کھڑا کر دیا۔ اس کی بناوٹ کے اوپر غور کرو، فرجع البصر هل ترى من فطور، تم اس کے اوپر غور کرتے رہو، تمہیں رحمان کی بنائی ہوئی کسی بھی شے کے اندر کوئی خامی نظر نہیں آئے گی۔ بِأَیْدٍ، ہم نے اسے ہاتھ سے بنایا۔ یہاں میرے پاس ترجمہ لکھا ہے کہ ہم نے اسے طاقت سے بنایا، قوت سے بنایا۔ دونوں معنی درست ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نے آسمان کو اپنے ہاتھ سے بنایا تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، نہ ہی اس میں اللہ پر کوئی اعتراض آتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن ہم اس کی کوئی تشبیہ نہیں پیش کر سکتے، ہم اس کی کوئی مثال نہیں لا سکتے، وہ ویسا ہی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ تو اگر یہ کہہ دیا
والسماء بنیناہا متقدمین علماء کا یعنی پرانے وقتوں میں سلف کا اور صحابہ کرام کا یہی نظریہ اور یہی موقف رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی ایسی صفات ہیں، جیسے اللہ رزاق ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، تو وہ ویسا ہی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ بخشنے والا ہے، کیسے بخشنے والا ہے؟ ویسے ہی جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کی آنکھیں موجود ہیں، ویسی ہی ہیں جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ پہلے آسمان پر ہر رات کو تشریف لاتا ہے، ویسے ہی جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ تو اللہ نے آسمان کو بنایا اپنے ہاتھ سے، تو ویسے ہی اس کا ہاتھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم اس کی کوئی تشبیہ، کوئی مثال، کوئی نظیر ہم نہیں پیش کر سکتے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج بندے ہیں۔ یہ ہمارا جسم، ہماری جان، یہ اس کی عطا کردہ ہے۔ یہ سارا جو ہمارے پاس نعمتوں کا، وسائل کا میدان ہے، یہ سارا ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ ایک دن ہم سے یہ لے لیا جائے گا، ہم سے واپس وصول کر لیا جائے گا۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اور آسمان کے جس کو ہم نے بلند کیا، جسے ہم نے بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بلا شبہ ہم بڑی وسعت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے متعلق فرماتا ہے کہ بلا شبہ ہم بڑی وسعت والے ہیں۔ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ اول تو یہ کہ اللہ کی ایک صفت ہے واسع، اللہ کی ایک صفت ہے واسع، اور واسع کا معنی ہوتا ہے وسعت دینے والا، وسعت کرنے والا۔ اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، وسعت دینے والا بھی اور وسیع کرنے والا بھی۔ تو اللہ رب العالمین نے آسمان کو وسعت دی ہوئی ہے، پوری کائنات کے اوپر اس کی چادر کو پھیلایا ہوا ہے۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، آسمان کی بناوٹ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم اس نظام کو نہیں سمجھ سکتے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ رب العالمین جیسے چاہتا ہے آسمانوں پر تصرف کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر اپنا حکم چلاتا ہے۔ کسی شخص کے بس میں نہیں کہ آسمان پر اپنا حکم چلا سکے، اپنی مرضی چلا سکے۔ دنیا کے سارے انسان، انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، جتنے بھی ہوں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوں، اللہ کے نبی ہوں، متقی لوگ ہوں، صوفی لوگ ہوں، بڑے سارے لوگ جمع ہو جائیں، ساری انسانیت بھی اکٹھی ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر نہ تبدیلی لا سکتے ہیں، نہ اس پر اپنا کوئی زور زبردستی چلا سکتے ہیں، نہ اللہ کے اختیارات میں وہ گھس سکتے ہیں۔ یہ فقط اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے انسان کو محدود اختیار دے کر محدود وقت کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، اور آسمان جسے ہم نے بلند کیا، ہم نے بنایا، بِأَيْدٍ، قوت کے ساتھ۔ دوسرا معنی اس کا قوت کیا گیا ہے، تو قوت کے ساتھ اس کا معنی یہ ہوگا کہ بغیر ستون کے، بغیر کسی سہارے کے آسمان اپنی مضبوطی کے ساتھ آباد ہے، اپنی مضبوطی کے ساتھ وہ کھڑا ہے، اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، اس کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہیں کر سکتا۔ ہاں، جب کل قیامت کا دن آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس آسمان کو پھاڑ دے گا۔ اذا السماء انشقت، جب اس میں دراڑیں پڑ جائیں گی، سورہ رحمان میں آتا ہے فَإِذَا انشقت السماء فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان پھٹ جائے گا تو یہ تیل کی طرح بہنا شروع کر دے گا۔ اللہ ہی اس کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملات وقوع پذیر ہوں گے، لیکن اللہ کی قدرت، اس کا کمال، اس کا جلال، اس کے تصرفات، وہ ہم انسانوں کی سمجھ سے بہت اوپر کی چیزیں ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو پھیلایا، زمین کو بچھونا بنایا، اونچی نیچی ٹوئے ٹبے والی نہیں بنایا کہ انسان اس کے اوپر آرام ہی نہ کر سکے، یا ہم نے اس کو مسلسل ہلنے والی نہیں بنایا کہ انسان اس کے اوپر چل نہ سکے، یا ہم نے اس کو ایسی کھردری نہیں بنایا کہ انسان کے پاؤں جو ہے وہ زخمی ہو جائیں۔ ہم نے اس کو کہیں پہاڑی علاقے رکھے تو کہیں صحرا بنائے، کہیں اللہ تعالیٰ نے نہریں اور دریا جاری کر دیے تو کہیں اللہ نے میدانی علاقے بنا دیے، کہیں اللہ نے سبزہ زار اگایا تو کہیں اللہ تعالیٰ نے بنجر زمینیں بنا دی۔ انسان پوری زمین کو پھرتا رہے تو بالآخر وہ یہ سمجھ لے گا کہ
کہ اس زمین پر آسمان سے ایک رنگ کا پانی اترتا ہے، لیکن پھر اس زمین سے فنعم الماہدون، کیا ہی اچھے ہم زمین کو بچھانے والے ہیں کہ اللہ اس پانی سے پھر طرح طرح کے رنگ اور طرح طرح کے ذائقے اگا دیتا ہے۔ اور یہ دنیا کے کسی بزرگ، کسی ہستی، کسی غوث اعظم، داتا، دستگیر، گنج بخش اور اس طرح کے جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں، کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اگر کسی کے اختیار میں ہوتا تو وہ اللہ کے رسول ہوتے، لیکن رسول اللہ کو بھی ایسا کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، تو کیا ہی اچھے ہم بچھانے والے ہیں۔ یہ دونوں آیات اس قدر خوبصورت ہیں اپنے لفظوں کے اعتبار سے۔ اللہ کہتا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، ہم نے آسمان کو طاقت سے بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم بڑی وسعت والے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، زمین کو ہم نے فرش بنایا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کیا ہی اچھے ہیں ہم بچھانے والے، ہم فرش لگانے والے ہیں تو ہم کیا ہی اچھے ہیں۔ نعم العبد، جیسے حدیث میں آتا ہے اور آگے قرآن پاک میں بھی آپ نے پیچھے پڑھ رکھا ہے کہ نعم کا لفظ جب آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اچھا، بہترین، خیر والا۔ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، تو کیا ہی اچھے ہم بچھانے والے ہیں۔ یہ ماہدون مہد سے نکلا ہے، گود سے، جسے ہم کہتے ہیں مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو۔ حالانکہ من گھڑت حدیث تھی، من گھڑت بات تھی جسے اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دیا کہ ماں کی گود سے لے کر چائنا تک بھی تمہیں سفر کرنا پڑے تو علم سیکھتے رہو، یہ حدیث نہیں ہے۔ بہرحال فنعم الماہدون، ہم کیا ہی اچھے بچھانے والے ہیں۔ اور انسان کی یہ اوقات ہے کہ اللہ اسے مٹی سے پیدا کرتا ہے، مٹی کے اندر یہ مل جائے گا اور مٹی کے ساتھ ہی اللہ اس کو دوبارہ بنا کر اپنے سامنے کھڑا کر لے گا۔ اس کی اوقات مٹی کے ساتھ ہی ہے، اور اگر یہ مٹی کی حیثیت کو، حقیقت کو جان لے تو کبھی اللہ کے سامنے تکبر نہ کرے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہم نے ہر شے کا جوڑا بنایا، ہم نے ہر شے کا جوڑا بنایا۔ جوڑا قرآن کریم کے اندر جو زوج کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ 3 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کتنے معنی میں؟ 3 معنی میں۔ کسی کو پتہ ہے؟ پہلے ہم نے سورہ یاسین میں بھی یہ چیز پڑھی تھی، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ آیت یہاں پر ہے اور وہاں پر ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا۔ کیوں بھائی، یاد ہے کہ نہیں؟ زوج کے 3 معنی میں نے وہاں پر بتائے تھے۔ بابا کوئی 3 سال پہلے کی گل ہے، 3-4 سال پہلے کی بات ہے، جب ہم سورہ یاسین پڑھتے ہوتے تھے۔ نہیں یاد بھائی؟ زوج کے 3 معنی قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا معنی ہوتا ہے متضاد چیزیں، پہلا معنی ہے متضاد چیزوں کے لیے زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آسمان کے مقابلے میں اللہ نے زمین کا ذکر کیا، آگ ہے تو اس کے مقابلے میں پانی کا ذکر آتا ہے، یا اندھیرا ہے تو اس کے مقابلے میں روشنی کا ذکر آتا ہے، زندہ ہے تو اس کے مقابلے میں مردہ کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ متضاد چیزوں کے لیے عربی میں زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا، ایک جیسی چیزوں کے لیے بھی زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے جوتے کا ایک پاؤں دوسرے کے جیسا ہوتا ہے، مشابہ ہوتا ہے۔ ان کو کہیں اوپر چلے جائیں، بیٹا اوپر جماعت کروا لیں بھائی، جماعت اوپر کروا لیں آپ۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، 2 معنی بھائی سمجھ آ گئے؟ پہلا معنی متضاد چیزوں کا اور دوسرا معنی ایک جیسی چیزوں کا، اور تیسرا معنی قرآن میں زوج کے لیے استعمال ہوتا ہے نر اور مادہ کے لیے، نر اور مادہ کے لیے اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، بھائی توجہ ادھر کریں، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہم نے ہر شے کا جوڑا بنایا، ہر شے کا جوڑا بنایا۔ ممکن ہے کہ اس کا متضاد موجود ہو، یا اس کا مشابہ موجود ہو، یا اس کا نر مادہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہو۔ اگر ہمارے علم میں نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ موجود ہی نہیں ہے۔ اگر کسی شے کا متضاد یا مثل یا نر مادہ جوڑا ہمیں نہیں نظر آتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ موجود ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہر شے کا جوڑا بنایا، لیکن اپنا جوڑا نہیں اس نے بنایا، اس نے اپنا جوڑا نہیں بنایا۔ سبحان الذی خلق الازواج، پاک ہے وہ ذات جس نے جوڑے بنائے لیکن اپنا جوڑا اس نے نہیں بنایا۔ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ نے ہر شے کا بھی جوڑا بنایا، جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں اللہ نے ان کے بھی جوڑے بنائے،
اور تمہارے بھی اللہ نے جوڑے بنائے اور ان چیزوں کے بھی اللہ نے جوڑے بنا دیے جنہیں تم نہیں جانتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہر طرح کا تصرف اور قدرت رکھتا ہے تو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر بھاگو اللہ کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر بھاگو اللہ کی طرف۔ اللہ نے قرآن میں نا پاؤں استعمال کرنے کے کئی طریقے بتائے ہیں۔ چلنا پھرنا ہے تو اللہ نے کہا اکڑ کے نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں پہ چڑھ سکتے ہو۔ اور اگر جو ہے وہ کاروبار کے لیے نکلنا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین کے اوپر تسلی کے ساتھ چلو، وہ جیسے سورہ جمعہ کی آیت آتی ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تو زمین کے اوپر چلو پھرو پھر۔ اور جب بات آتی ہے اللہ کی یا جنت کی تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ بھاگو اللہ تعالیٰ کی طرف، بھاگو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو بھاگو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، فرار ہو جاؤ اللہ کی طرف۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں اس سے تمہیں بہت واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، میں اس رب سے تمہیں بہت واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اصل مہاجر کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جو گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف آ جائے، اصل مہاجر وہ ہے۔ تو دوڑنا اللہ کی طرف، جیسے یوسف علیہ السلام دوڑے تھے، جیسے نبی علیہ السلام نے گناہوں سے بچنے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے مکہ چھوڑا تھا، صحابہ کرام نے مکہ چھوڑ دیا تھا، قربانیاں دی تھیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ لگانا یہ بندے کو بڑا برکت والا معاملہ نصیب کر دیتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ اس کو پڑھ لیجئے خود ہی، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔